بہت ہی باوقار انداز میں اپنی خدمت کی تکمیل کے بعد رسمی طور پر اس ادارے سے الگ ہو رہے ہیں اور سبکدوش ہو رہے ہیں۔ سبکدوشی ایک لحاظ سے بڑی نعمت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے اور دائیں بائیں بعض اور لوگوں کی تعداد موجود ہے اور ان کی اجازت سے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر احمد عبدالحی صاحب کی خدمت میں ایک مریض آیا، آپریشن کا کیس تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کا بی پی بہت ہائی ہے اور ابھی آپریشن نہیں ہو سکتا ہے۔ انہوں نے 2 مہینے کی دوا لکھی اور کہا اس کو کھا کر کے 2 مہینے کے بعد آپ آئیے۔ اس کے 1 ہفتے کے بعد وہ آدمی پھر آیا اور اس نے کہا کہ اب ہم اپنے آپ کو فٹ سمجھتے ہیں اور آپ ہمارا آپریشن کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب کو فطری طور پر غصہ آیا، وہ معالج ہیں، ڈاکٹر ہیں، مریض کی کیفیت کو سمجھتے ہیں۔ اس نے اصرار کیا کہ میرا بی پی چیک کیجیے، بی پی ہی کی وجہ سے یہ چلا تھا۔ تو ڈاکٹر صاحب نے دیکھا بی پی چیک کر کے اب بہت تعجب، فوراً ڈاکٹر صاحب نے اس دوا کو محفوظ کیا کہ جو دوا ہم نے لکھی تھی 2 مہینے میں کنٹرول کرنے والی، اس نے 1 ہفتے میں کنٹرول کیا۔ تو بہت مجرب دوا ہے، بہت بہتر دوا ہے۔ پہلے اس کو انہوں نے اپنے حافظے کا حصہ بنایا اور نوٹ کیا کہ یہ دوا بہت مجرب ہے۔ لکھنے کے بعد پھر ان کو تعجب ہوا کہ یہ ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ ماہر ڈاکٹر ہیں اور دوا کے ڈوز سے اور اس کی تمام چیزوں سے ان کی واقفیت ہے۔ کہا یہ ممکن نہیں ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ہوا؟ تو اس آدمی نے یہ بات کہی کہ میں نے جب دکھایا تھا آپ کو، اس کے 2-3 دن کے بعد ملازمت سے میری سبکدوشی ہو گئی اور اس طرح میں ٹینشن سے مکت ہو گیا ہوں، آزاد ہو گیا ہوں اور اب میرا بی پی بالکل نارمل ہے اور یہ کیفیت ہماری، یہ صورتحال ہے ہماری۔ تو ڈاکٹر صاحب کو ہنسی بھی آئی اور کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہے، تو آپ 10 دن کے بعد پھر آئیے گا، پھر ہم دیکھیں گے آپ کو تو آپریشن۔ کہنا صرف یہ تھا کہ ملازمت کا جو ٹینشن ہوتا ہے
اور اس کے بعد جو سبکدوشی ہوتی ہے وہ راحت ہے، اطمینان کی چیز ہے، بہت مسرت کی چیز ہے۔ پھر آج کے عہد میں بغیر کسی داغ دھبے کے پوری مدت ملازمت کی تکمیل کے بعد آدمی آزاد ہو جائے، یہ ایک دوسری بڑی چیز ہے۔ تو سید ظفیر صاحب نے باوقار انداز میں اوقات گزارے اور صحت و سلامتی کے ساتھ یہ یہاں سے سبکدوش ہو رہے ہیں، بلکہ ان کی جو جسامت ہے اور صحت کا جو انداز ہے، میں تو دیکھا کرتا ہوں کہ کچھ اس عمر میں اور اس جسامت میں اور اس صحت کے درمیان لوگ سروس کے لیے اپلائی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور وہ آج اس مدت کو پوری کر کے ملازمت کے مرحلے سے آخری مرحلے میں آ رہے ہیں۔ ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اللہ رب العزت ان کے بقیہ اوقات کو بھی تعمیری کاموں میں، ملت کے کاموں میں اور سماجی کاموں میں لگائے رکھے۔ ان کے مزاج میں جو خدمت کا مزاج ہے، کام کرنے کا مزاج ہے، وہ بڑا مزاج ہے، اور رسمی طور پر آپ الگ ہوئے ہیں، لیکن سماج تو پہلے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ بیکار ہو کر کے آئیے، کام انتظار کر رہا ہے، آپ بیکار ہو کر کے آئیے، کام انتظار کر رہا ہے۔ تو اب سارے سماجی تقاضے کی تکمیل، قید و بند سے آزاد ہو کر کے اس کی تکمیل آپ کر سکیں گے، اس کا موقع ملا ہے۔ اور کام کرنا تو پابند عہد ہیں آپ، اور کمٹمنٹ ہے سماج سے، معاشرے سے، کہ آپ کام کرتے رہیں گے اور کرتے کرتے آگے بڑھتے رہیں گے اور ناموافق حالات میں بھی چراغ جلاتے رہیں گے۔ یہ مزاج کا آپ کے حصہ رہا ہے۔ میں تقریباً 30-35 برسوں سے ذاتی طور پر سید ظفیر صاحب کو جانتا ہوں، اور ان کے اخلاق کریمانہ اور ان کے ظرف اور ان کی صلاحیت کا میں قائل ہوں۔ جو وزرداری ہے اور جو خاندانی وزرداری ہے جس کی حفاظت انہوں نے کی ہے، وہ قابل قدر ہے، لائق ستائش ہے۔ میں اس موقع پر اپنی نیک خواہشات کا اظہار کرتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ بہتر مصرف ہو سکے گا اور سماج کو اس کا فائدہ پہنچے گا۔ اپنے ساتھیوں سے اور بزرگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ادارہ ہے اس کی حیثیت مختلف ہوتی ہے۔ ہوٹل میں رہنے کا جو مزاج ہوتا ہے وہ دوسرا ہوتا ہے، اور بل اس کا چکتا کیا اور چلے گئے، اس کی در و دیوار سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اس ادارے سے آپ سب لوگوں کا ایک قلبی، ایک فکری تعلق ہے، اور در و دیوار سے ایک انس پیدا ہو جاتا ہے۔ اس انسیت تقاضے کو ہم سے زیادہ آپ محسوس کرتے ہوں گے۔ ایک سکون کی کیفیت ہوتی ہے، تو تعلیم کی بڑی حیثیت ہوتی ہے، اور اس سے آدمی کو سکون ملتا ہے۔ ہم لوگوں کا زمانہ جن اداروں میں گزارا، آج بھی جب وہاں جاتے ہیں تو کبھی اس کے غسل خانے کے قریب جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں۔ کوئی آدمی اگر دیکھے تو دماغ کے خلل پر شبہ ہونے لگے گا اس کو کہ یہ ادھر ادھر بیتوتا کیوں گھوم رہے ہیں۔ لیکن ہم اس یاد کو تازہ کرتے ہیں اور اپنی بیٹری کو چارج کرتے ہیں وہاں، کہ اسی در و دیوار کے سائے میں ہم نے اکتساب فضل و کمال کیا، اور یہیں بیٹھ کر کے ہم نے پڑھا لکھا ہے۔ تو وہاں بیٹھ کر کے اور جا کر کے اور گھوم کر کے ایک توانائی محسوس ہوتی ہے، اور طاقت محسوس کر کے آدمی پھر وہاں سے لوٹتا ہے۔ تو یہ ادارہ جس میں اتنے اوقات گزارے گئے ہیں، یقیناً اس کی در و دیوار کی کشش بار بار ظفیر صاحب کو یہاں لاتی رہے گی، اور میں تو عرض کروں گا کہ اگر امکان ہو تو یہاں سے رضاکارانہ طور پر بھی جڑ کر کے آپ خدمت کرتے رہیے، کام کرتے رہیے، یہ ادارے کے حق میں زیادہ بہتر بات ہوگی۔ میں اس موقع پر ذمہ داروں کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ ادارہ ذمہ دار اگر مضبوط ہوں گے اور وہ کام کرنے والے لوگ ہوں گے اور تجربہ کار لوگ ہوں گے، تو مدرسین اور کام کرنے والے لوگ ٹینشن سے فری ہو کر کے مضبوطی سے کام کرتے رہتے ہیں۔ میری جو واقفیت ہے سید مسعود عالم صاحب اور دوسری ٹیم روح المتین صاحب بھی اب یہاں کی خدمت سے گویا الگ ہو کر کے اب داخلی طور پر انتظام و انسلام میں ہیں، تو اس اعتبار سے جو ٹیم ہے وہ تجربہ کار ہے، تازہ دم ہے، اور سارے قدروں کی نمائندہ ٹیم ہے۔ سید مسعود عالم صاحب کا بھی تجربہ تعلیمی رہا ہے، انتظامی رہا ہے، اور
یہ لوگ بے لوث خدمت دیتے ہیں ادارے کو، تو یہ بے لوث خدمت کا دیا جانا بہت ہی قابل قدر ہے، بہت ہی لائق ستائش ہے کہ ایسی ٹیم موجود ہو جو بے لوث آپ کو اوقات دیتے ہوں، اور ان اوقات کی وجہ سے اور اندر کی ٹیم کے لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ہو کہ ہمارے سرپرست اور ہمارے ادارے کے منتظمین فلاں 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 صاحب ہیں، اور انتظامی معاملہ ان کے ذمے ہو جاتا ہو اور تعلیمی معاملہ ان کے ذمے رہتا ہو، تو کوئی ٹینشن فری ہو کر کے وہ تعلیم میں مصروف رہ سکتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے بھی اس ادارے کو اہمیت ہے جو ہمارے لیے آپ کے لیے احتساب کا ہے۔ یہ بھی ایک زمانہ تھا جب ہمارے آپ کے کردار اور کیریکٹر کو دیکھ کر کے دوسرے لوگ اس حلقے میں داخل کہ ہماری گود میں پلنے والی بچیاں اب اس حلقے سے نکل کر کے دوسری طرف چلی جا رہی ہیں۔ افسوس کا مقام ہے اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ ہمارا وہ عروج تھا اور ہمارا یہ زوال ہے۔ خواتین اور کتنے لوگ ادھر کا رخ کیا کرتے تھے، اور اب ہماری گود میں پرورش پانے والی بچیاں اور گھر میں پلنے والے بچے وہ دوسری طرف